کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کچھ ایسے دلائل بھی پیش کیے ہیں جو کہ دعوت کی تأیید بھی دعوت ہوتی ہے. مثال سورہ یاسین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر کو بھیجے اور وہاں پر امت کو لوگ کو دعوت دینے پر بستی والوں نے ان کو انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اور وہ لوگ نے اپنی دعوت میں برقرار ہے اور تیسرے کی تائید اللہ تعالیٰ نے دیتے ہیں. اور یہ سورہ اکثر گھروں میں اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں سورہ یاسین میں. اذ ارسلنا الیہم 2 فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم لمرسلون. تو 3 ہونے کے بعد بھی بستی والوں کا جواب کیا تھا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو کچھ بھی نہیں، تم تو بشر ہیں ہم جیسے. وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، رحمان نے کوئی پیغام نہیں نازل کیا، آپ سب جھوٹے ہیں. تو اس کے بعد کیا واقعہ آتا ہے دیکھیے غور سے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. رجل ایک آدمی جو بستی کے کچھ کونے میں رہتا تھا اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا، پریشان کیا معاملہ ہو رہا ہے، یہ آدمی کا کیا عمل دخل ہے. دیکھیے یہ آدمی صرف پیغمبروں کی دعوت کو تأیید کرنے کے لیے اور وہی بات کو لوگ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہے، اور اتنی تیزی سے جیسا کہ اس شخص کی ہی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا احساس لینا سیکھیے. اکثر بیشتر امت میں سستی اور کاہلی اس بنا پر ہوتی ہے کہ نہیں شیخ صاحب موجود ہے نا، انہوں دے دیں گے، خطیب صاحب، حافظ صاحب، کوئی اپنی ذمہ داری لے کر اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے. اس لیے یہ امت بہترین جا کر بدترین امت کے قریب ہو جا رہی ہے، کیونکہ شرک اتنا عام ہو رہا ہے کہ کہنے والے حق کی بات بزدل ہو چکے ہیں، اور برائی کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا کیا جاتا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کو کہنے کے لیے. جبکہ وہی معاملہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ آپ کی ماں کو گالی دی، آپ کے والد کو گالی دی، تو آپ کا عالم کیا ہو جاتا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، فوراً خون خرابے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ماں کی بہت عزت ہے اپنے دل میں، اور ماں کے اوپر ایک بات اور ایک انگلی اٹھنا آپ کے لیے کافی ناقابل برداشت ہے. تو کیا لوگ اللہ تعالیٰ کو شرک کرتے ہوئے جتنی گالی اور اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، کیا آپ کو گوارا ہے؟ کیا اللہ کا کوئی مقام معتبر نہیں ہے آپ کے دل میں؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. تو یہ آدمی صرف اتنی دور سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آیا اور اس کے دل میں ایک ہی تڑپ ہے. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میرے لوگ، اے میری قوم، آپ لوگ ان پیغمبروں کی بات کو مان لو، ان کی دعوت کو قبول کر لو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وہ لوگ کی بات کو قبول کر لو جو آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں اور وہ خود ہدایت پہ ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور میں اس رب کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھ کو صحیح فطرت پہ پیدا کیا اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے. اس وقت کوئی غور کرنے والا شخص اس بات کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ادھر 3 پیغمبر اللہ کے ہیں، پیغام اللہ کا ہے، اور یہ انبیاء اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. یہ عام آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے وجاء رجل، رجل عربی زبان میں صیغہ نکرہ ہے، تعریف بھی نہیں ہے اس کی. وجاء رجل XYZ یعنی کوئی بھی فلان، اور یہ آدمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے کہ اس کے پاس فضیلت کی ڈگری ہے یا MA ڈگری ہے یا کوئی پوسٹ گریجویشن ہے، ایسا معاملہ کچھ نہیں تھا. تو عام آدمی ہے جس نے اپنے طرف سے اللہ کی بڑائی کے لیے غیرت اور ذمہ داری کا احساس لے کر اٹھ کر آیا ہے اور یہ کہنے لگا ہے میری قوم اس پیغمبروں کی بات کو مان لو. یہاں پر کوئی سوال یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں اور یہ 3 موجود ہیں، ایک نہیں 3. آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں ان کو تینوں کو کام کرنے دیجئے، آپ کو کیا معلوم؟ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. کیوں؟ اگر اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک یہاں پر آ جائے تو سب سے پہلے پریفرنس جو شخص میڈیکل لائن سے فیلڈ سے ڈاکٹر ہو تو اس کو ہی آگے بڑھیں گے.
صحیح ہے؟ تو پھر یہاں پر دعوت کا میٹر میں ادھر 3 اللہ تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہے اور اس کے باوجود ایک عام انسان آتا ہے اور پہل کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اس بات کو مان لو، اس بات کو تسلیم کر لو، یہ بات غلط نہیں ہو سکتی، یہ بات کی تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ 3 پیغمبر کی بات وہیں ختم کر چکے ہیں، مگر اس آدمی کی تعریف اتنی کرے ہیں. کیا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہاں تک اس کی تعریف اور اس کا ذکر ہوا ہے جانتے ہیں؟ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. اس آدمی کی تعریف اور یہ چھوٹی سی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس کا ذکر قیامت تک چلتے رہا ہے سورہ یاسین میں، اور اس کو جنت میں داخل ہو جا کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو وہ راستہ اور وہ جگہ بھی دلا دیتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کاش میرے لوگ کو پتا چلے کہ اللہ کی بڑائی کے لیے ایک قدم، ایک زبان کی حرکت آپ اگر سچے دل سے لا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ میرا اعزاز اتنا رکھا ہے کہ اکرام بھی کر رہا ہے، مقام بلند دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ مغفرت بھی کر رہا ہے. کیا یہ شخص زندگی بھر کے روزے رہتا تھا یا رات کے تہجد کے ہمیشہ کی ادا کرتا تھا؟ یہ تو صرف دل میں ایک اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت اور ایک جذبہ اور ذمہ داری کا احساس سے اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا تھا. یہ کوئی ڈگری ہولڈر آدمی نہیں تھا. اتنا تو کام آپ بھی کر سکتے.